کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ہم اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بیچتے ہیں تو اسے 100 باتیں سمجھاتے ہیں۔ بیٹا جاؤ دوپٹہ سنبھالو، نظریں نیچے رکھو، بات کم کرنا، احتیاط سے جانا۔ لیکن جب بیٹے کو بیچتے ہیں اکثر بس اتنا کہتے ہیں، جاؤ بیٹا مرد بنو۔ کبھی رک کر خود سے پوچھا ہے ہم نے لڑکے کو مرد بنانا سکھایا بھی ہے یا نہیں؟ یا ہم نے صرف اسے کمائی کرنا سکھایا ہے یا انسانیت، احترام اور حفاظت بھی سکھائی ہے؟ اگر کسی گلی میں، کسی بس میں، کسی دفتر میں ایک لڑکی کو کوئی تنگ کر رہا ہو تو کیا وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ یہاں کوئی اچھا لڑکا، کوئی با اخلاق مرد ہے تو میں محفوظ ہوں؟ یا وہ یہ سوچ کر ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ بس یہاں سے جلدی نکل جاؤ؟ آج کی ویڈیو اسی اہم سوال پر ہے۔ ہم لڑکوں کی تربیت میں جو کمی چھوڑ دیتے ہیں اس کا انجام پورے معاشرے کو کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو ہم بات کرتے ہیں تربیت، خاندان اور بہتر معاشرے کی۔ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم اور تھوڑا سا حساس موضوع پر ہے، لڑکوں کی تربیت میں کمی۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو انسان تو بنا رہے مگر اچھا انسان بنانے سے غافل تو نہیں ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے یہ فرق کیوں ہے کہ لڑکی کی تربیت پر سختی اور لڑکے پر نرمی۔ یہ کمی بعد میں ہراسانی، بدتمیزی اور بے حیائی کی شکل میں کیسے سامنے آتی ہے۔ مرد کی صحیح تربیت اصل میں کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے گھروں کے لڑکوں کی تربیت ابھی سے کیسے درست کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں کچھ بہت ہی عملی ٹپس ملیں گے جو آپ فوراً اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا توازن بگڑ گیا ہے۔ لڑکی ذرا سی اونچی آواز میں بات کرے تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، لیکن لڑکا گالی نکالے، بدتمیزی کرے تو کہا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں، لڑکے تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے پرزیوم کر لیا ہے کہ لڑکی بہت نازک اور کمزور ہے، اس لیے اس کی تربیت پر سختی ضروری ہے، اور لڑکا مضبوط ہے، اسے خود ہی عقل آ جائے گی، اس لیے اس پر اتنے توجہ کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر دودھ والا دروازہ کھٹکھٹائے اور لڑکی سر پر دوپٹہ نہ لے تو فوراً ڈانٹ پڑتی ہے، دوپٹہ کہاں ہے، تم نے ایسا اس بات کیوں کی؟ لیکن اگر لڑکا گلی میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گالی دے رہا ہو یا موبائل پر فضول چیزیں دیکھ رہا ہو تو اکثر جواب ہوتا ہے چھوڑو جی مرد ہے، کر لینے دو۔ یہ امتیازی سلوک کی آگے چل کر لڑکے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اصول نہیں، کوئی حدود نہیں، جو کرے ٹھیک ہے۔ سوچئے دو بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی سے کہا جا رہا ہے بیٹا اونچی آواز سے نہ ہنسا کرو، لوگ کیا کہیں گے، باحیا بنو، نظریں نیچے رکھو۔ یہ بات صحیح ہے، بالکل 100%۔ بیٹے سے کہا جا رہا ہے شیر بن، کسی سے ڈرنا نہیں، مرد ہے تو مردوں کی طرح رہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹی کے اندر ڈر، گلٹ اور حد سے زیادہ دباؤ، بیٹے کے اندر برتری کا احساس کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ اس لیے گھر میں ایک اصول بنائیے، بدتمیزی، گالی، جھوٹ یہ سب کے لیے غلط ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اگر بیٹی سے پردہ، حیا اور ادب کا مطالبہ ہے تو بیٹے سے بھی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور رویہ کی صفائی کا مطالبہ ہو۔ اگر بیٹی سے پردہ، حیا اور ادب کا مطالبہ ہے تو بیٹے سے بھی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور رویے کی صفائی کا مطالبہ ہے۔ اصل میں تو تربیت کے معاملے میں مرد کی تربیت عورت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد اکثر جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ آزادی ہوتی ہے، وہ باہر زیادہ نکلتا ہے، اس کی غلطی کا نقصان بھی زیادہ لوگ تک پہنچتا ہے۔ سوچئے اگر لڑکی بے ادب ہو بھی جائے تو اس کا دائرہ اکثر گھر تک رہتا ہے،
لیکن اگر لڑکا بد مزاج، بد زبان اور بدنیت ہو تو اس کی زبان، ہاتھ اور رویہ گلے محلے، دفتر، بس، بازار، ہر جگہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک لڑکا اسکول سے آ رہا ہے، راستے میں وہ کسی بچی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا دوپٹہ کھینچ دیتا ہے، کسی کو نام لے کر چھیڑ دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ صرف مذاق ہے، لیکن اسی رویے کی وجہ سے کسی لڑکی کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، وہ پڑھائی چھوڑ دیتی ہے، باہر نکلنے سے ڈر لگتی ہے۔ اس لیے مرد کی تربیت صرف اس کی ذات کے لیے نہیں، پوری معاشرے کے امن اور بے شمار عورتوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ والد یا والدہ ہے تو اپنے بیٹے کو ہر بات پر یہ سمت دے، بیٹا تمہارا اصل مردانگی کسی پر طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ کمزور کو سہارا دینے میں ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں ہر طرف اشتہارات، سوشل میڈیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ نے گھیر لیا ہے، اور ان چیزوں نے عورت کو ایک شے، ایک آبجیکٹ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ کبھی نوٹ کیا ہے اپنے ٹائر کا اشتہار ہو، موٹر سائیکل کا ہو، سگریٹ کا ہو، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں، جیسے سگریٹ ہو، اس میں بھی ایک عورت کو اس انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ لڑکوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جاتی ہے کہ عورت صرف دل بہلانے کی چیز ہے۔ ان کمپنیوں کا مقصد تو صرف بزنس ہوتا ہے، اور ان کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر پکچر یہ جو لڑکی کا دکھاتا ہے وہ تھوڑا سا کیچی ہو، یعنی نظر کو پکڑ لے، جذبات کو پکڑ لے۔ اس کے لیے وہ عورت کو ایسے پوزیشن میں دکھاتے ہیں کہ وہ صرف نظروں کا مزہ بن کر رہ جائے۔ یہ چیز آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، لڑکے کے سب کانشیس یعنی اندرونی ذہن میں عورت کی تصویر بدل دیتی ہے۔ جہاں بھی عورت نظر آتی ہے اسے انسان، بہن، بیٹی، ماں نہیں بلکہ دل بہلانے والی چیز سمجھے جانے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا بچپن سے کارٹون کے بعد آنے والے اشتہارات دیکھتا ہے، نوجوانی میں کرکٹ میچ دیکھتا ہے، ہر اوور کے بعد وہی طرح کے اشتہار جس میں لڑکی کو دکھایا جاتا ہے۔ کالج میں، یونیورسٹی میں سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے بھی ہر جگہ وہی چیزیں۔ کبھی کسی نے اسے مزاحمت کرنا نہیں سکھائی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ سڑک پر کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ عزت سے پہلے لطف کی طرف جاتا ہے، مزے کی طرف جاتا ہے۔ یہ دراصل لڑکی کی غلط تربیت ہے جو میڈیا کے ذریعے خاموشی سے ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ گھر میں اسکرین ٹائم بنایا جائے، خاص طور پر چھوٹے لڑکوں کے لیے۔ اشتہارات، ڈرامے یا سوشل میڈیا پر کوئی بے حیائی والا سین آئے تو فوراً چینل بدلا جائے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر بچوں سے باتیں کرے، بیٹا دیکھو یہ عورت کوئی چیز نہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، انسان ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ بیٹے کو سکھائے کہ نظروں کا کنٹرول بھی تربیت کا حصہ ہے، اور وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں کیونکہ اس کے ذہن کچے ہوتے ہیں تو وہ جلدی یہ چیزیں پک کر لیتا ہے۔ ہمارے اشتہارات اور معاشرتی رویوں نے عورت کو ایک آبجیکٹ یعنی مزہ لینے والی چیز بنا دیا ہے۔ اسلام اور اخلاقیات کیا سکھاتا ہے کہ عورت سب سے پہلے انسان ہے، اس کا شخصیت ہونا، اس کی عقل، اس کی محسوسات، یہ سب چیزیں اس کے جسم سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جب لڑکے کی تربیت میں یہ بیسک بات شامل ہی نہیں ہوتی تو ہر جگہ عورت کو بس ایک جسم، ایک فگر، ایک انجوائمنٹ سمجھتا ہے۔ پھر وہ گلی میں ہو، آفس میں ہو، بس میں ہو، نظر ہو یا سوچ، کہیں نہ کہیں وہ حدود پلانگنے لگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ صرف باتیں کافی نہیں، عملی قدم لینے پڑیں گے۔ چند آسان مگر بہت طاقتور سٹیپ۔ گھر کے اصول سب کے لیے برابر ہے۔ بدتمیزی، گالی، جھوٹ، چھیڑ چھاڑ، یہ سب چیزیں بیٹے کے لیے بھی حرام، بیٹوں کے لیے بھی حرام۔ سزا اور تنبیہ میں فرق رکھے مگر رول سب کے لیے ایک ہو۔ احترام کا ماحول، گھر میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، خاص کر ماں کا احترام، یہ سب بیٹے کے سامنے پریکٹیکل دکھائے۔ اگر باپ ماں سے بدتمیزی کرے تو بیٹے کو بھی یہی سیکھیں گے۔ اسکرین اور دوستوں پر نظر رکھیے، یہ چیک کرے کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ پابندی کے نام پر نہیں، شفقت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ نگرانی کرے۔
مثبت رول ماڈل بنائیے، بیٹے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایسی مثالیں سنائے جن میں عورتوں کا احترام، کمزوری کی حفاظت اور عدل و انصاف کا ذکر ہو۔ حقیقی زندگی میں بھی کسی ایسے انسان کی مثال دے جو محافظ اور با اخلاق ہو، نہ کہ بدتمیز اور ظالم ہو۔ بیٹے سے کھل کر بات کرے۔ جسم، احساسات، کشش، پردہ، نظریں، یہ سب موضوعات شرمناک نہیں، تربیت کے موضوعات ہیں۔ اگر والد بیٹے سے اس بات پر بات نہیں کریں گے تو سڑک، موبائل اور گندی محفلیں اسے تعلیم دیں گے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔